وہ کیوں بولا؟ پالتو بلی کو تنگ کریں، اسے گھیر کر کونے میں لے جائیں تو وہ بھی پنجہ جھاڑ کر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ فاختہ جیسا امن پسند تو کوئی چرند پرند نہیں، مگر کوئی چیل اس کی جان لینے کے لیے اس پر جھپٹ پڑے تو فاختہ بھی پھڑ پھڑا کر چیل کے پنجوں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہر شریف شہری اور ہر امن پسند کی ایک حد ہوتی ہے۔ سرخ لکیر عبور کر کے اگر شیر بھی بھینسوں کے علاقے میں آ جائے تو وہ اکٹھے ہو کر اسے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کراچی واقعہ میں سرخ لکیر عبور کی گئی، اس لیے آئی جی سندھ بولا، اسی لیے بلاول بھٹو بولا اور اسی لیے جواباً آرمی چیف کو بولنا پڑا۔ نواز شریف اقتدار سے نکلا چپ رہا، الیکشن سے نائل ہوا چپ رہا، عدالتوں میں بار بار پیش ہوا چپ رہا، سزائیں قبول کی چپ رہا، جیل گیا چپ رہا، بیمار ہوا چپ رہا۔ سیاست تو کرتا رہا مگر طاقتور اداروں کے خلاف زبان نہ کھولی۔ نجی محفلوں میں وہ ان چیرہ دستیوں اور زیادتیوں کی کہانی سناتا رہا مگر آن دی ریکارڈ اپنی زبان پر تالا لگائے رکھا۔ مگر یہ حد ایک دن تو ٹوٹنا تھی، یہ خاموشی ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا تھی۔ وہ لندن میں لمبے وقفے کے بعد جا کر ختم ہوئی اور پھر اس کی انتہا گجرانوالہ کے جلسہ میں ہو گئی۔ عوام کو دیکھ لیں، 2 سال سے خاموش ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، آٹے اور چینی کی قلت کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے یا مہنگائی کو روکنے کی کوئی اسکیم کارگر نہیں ہو پا رہی۔ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ افاق کیا ہونا تھا، ابھی شروع ہی نہیں ہو سکا۔ سوئٹزرلینڈ اور بیرونی دنیا میں پڑی پاکستان سے چرائی ہوئی دولت کو واپس لے کر آنا تھا، اس میں ذرا برابر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ملک میں لاکھوں روپے کی کرپشن روکنی تھی، اربوں کی منی لانڈرنگ روک کر عوام کو خوشحال کرنا تھا، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ عوام خاموش ہیں مگر ایک نہ ایک دن تو بولیں گے، اور جب وہ بولیں گے تو چھپر پھاڑ کر بولیں گے۔ واقعہ کراچی کے پس منظر کو دیکھ لیں، سندھ حکومت کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ کبھی جزائر وفاق کے قبضے میں، کبھی دھمکی کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا لیا جائے گا، کبھی یہ دعویٰ کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے گا، کبھی نیب کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی طلبی، کبھی رینجرز کے چھاپے، کبھی کرپشن کے الزامات اور کبھی نااہلی کے تانے۔ لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت معاملات کو کبھی انتہا تک نہ لے کر گئی بلکہ بار بار معاملات کو ٹالتی رہی۔ کئی بار سندھ حکومت کے اختیارات پر تجاوز کیا گیا، اسے مرضی کے چیف سیکرٹری اور آئی جی دینے میں نخرے کیے گئے۔ سندھ حکومت یہ سب کچھ سہتی رہی مگر کیپٹن صفدر کی گرفتاری بالآخر وہ آخری تنکا ثابت ہوئی جس نے لمبی خاموشی کو توڑ کر آئی جی سندھ، چیف منسٹر سندھ اور بالآخر بلاول بھٹو کو ببانگ دہل اپنے رد عمل کا اظہار کرنا پڑا۔ بلی ہو یا فاختہ، سندھ ہو یا پنجاب، انسان ہو یا جانور، سیاستدان ہو یا سرکاری ملازم، کسی کو بھی اتنا تنگ کیا جائے کہ اس کا حوصلہ اور برداشت دم توڑ جائے تو پھر وہ بول اٹھتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکاری کیوں اپنے حدود میں نہیں رہتے؟ دنیا میں ہر کوئی شکاریوں کے بیانیے سے واقف ہے۔ کسی دن شکار ہونے والے جانور شکاریوں کی بے رحمی پر بول اٹھے تو دنیا کی تمام کہانیاں اور ان کے کردار بدل جائیں گے۔ پاکستان کے طاقتوروں کو بھی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے گنجائش ضرور رکھنی چاہیے۔ پریشر کوکر میں سے اگر ہوا نکل کر سیٹی نہ بجائے تو پریشر کوکر پھٹ ہی جائے، اسی لیے تو پریشر کوکر میں سوراخ رکھا جاتا ہے کہ جب ابال آئے تو ہوا سیٹی کی شکل میں سب کو خبردار کر دے۔ طاقتوروں کو پریشر کوکر سے بھی سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف جو بولے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد بولے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت نے وحشی ادوار کی طرح ملک فتح نہیں کیا جو مفتوح پارٹیوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹیوں کو پھانسیوں پر ہی چڑھا دے۔ نہ ہی یہ حکومت انقلاب فرانس یا انقلاب ایران کے ذریعے برسر اقتدار آئی ہے کہ اپنے ہر مخالف کو ٹکٹکی پر چڑھا دے۔ پاکستان ایک مہذب جمہوری ملک ہے جس میں انتخابات کے ذریعے موجودہ حکومت کو اقتدار ملا، موجودہ حکومت کو اقتدار میں آنے کے لیے ووٹ ملے، دوسری طرف اپوزیشن کو مجموعی طور پر حکومت سے بھی زیادہ ووٹ ملے۔ وہ الگ الگ جماعتوں میں تھے اس لیے حکومت ہی بنا سکے۔ گویا انتخابات نے کسی کو فاتح یا مفتور قرار نہیں دیا۔ اگر وحشی ادوار کی طرح فاتح و مفتوح والا رویہ اختیار کیا جائے تو جمہوری نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا جس کا سب سے زیادہ نقصان موجودہ حکومت ہی کو ہوگا۔ میری عاجزانہ رائے میں ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مصالحت کا راستہ نکالا جائے۔ ابھی تو صرف بلاول اور نواز شریف بولے ہیں۔
ہیں۔ جب عوام بھی بول اٹھے تو پھر احتجاجی تحریک کو روکنا اور کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اپوزیشن کا پوٹینشیل یا صلاحیت جو کچھ اب تک ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر واقعی اپوزیشن نے اپنا پورا زور احتجاجی تحریک میں لگا دیا تو پانسا فوراً پلٹ جائے گا، مگر اس سے حکومت کا جانا اور ملک اور جمہوری نظام کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ یاد رکھا جائے کہ تحریکوں اور جلسوں کے دوران بظاہر چھوٹے چھوٹے واقعات ہی بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں، غیر اہم چیزیں اہم ہو جاتی ہیں۔ کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے لگائے، بظاہر یہ غیر اہم اور چھوٹا سا واقعہ تھا، اسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر رات کے اندھیرے میں مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا اور پھر اس سے جڑا ہوا یہ واقعہ کہ کس طرح رینجرز نے آئی جی پولیس کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں پولیس کو کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کا حکم دلوایا، اب یہی چھوٹا واقعہ پچھلے کئی روز سے اخبارات کی شاہ سرخی بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف تک کو اس کی انکوائری کا حکم دینا پڑا ہے۔ اگر اپوزیشن اپنا احتجاج جاری رکھتی ہے اور جواباً حکومت رد عمل کا اظہار کرتی ہے تو پھر ہم لازماً تصادم کی طرف جائیں گے۔ یا تو حکومت حوصلہ اور برداشت دکھائے، اپوزیشن کو جلسے جلوس نکالنے دے، کوئی رد عمل نہ دکھائے تو یہ جلسے اور جلوس گزر جائیں گے، حکومت کوئی گزند بھی نہ پہنچے گی۔ مگر جس طرح حکومت نے گوجرانوالہ اور کراچی کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا ہے، اس سے حکومت کی پریشانی اور بے چینی صاف نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کی حالت میں غلطی پر غلطی سرزد ہو جاتی ہے، بالآخر معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ ابھی معاملہ بولنے تک آیا ہے، اسے کچھ کرنے تک نہ جانے دیں، بولنے والوں کو انصاف دے دیں تو حالات ٹھیک ہونے کی توقع ہے، ورنہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔